نثار صاحب یہ بتائیں کہ اب تین بڑی سیاسی جماعتیں یہاں پہ آپس میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہوں گی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف۔ جی آپ کا گلگت کا تو اپنا جی الیکشن کمیشن ہے، گلگت میں تو الیکشن کمیشن میں تو تحریک انصاف بطور پارٹی موجود ہے، ان کا نشان موجود ہے، وہ اپنے نشان پر ہی الیکشن لڑیں گے۔ جی ابھی تک کی اطلاعات تو یہی ہے، لیکن اب جو الیکشن قریب آئیں گے اور یہ جو نشانات کی الاٹمنٹ کا وقت آئے گا تب یہ فیصلے ہوں گے۔ اب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی قسم کی کسی پابندی کی اطلاع ہمیں نہیں ملی ہے، نہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے۔ امید یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں ایکول گراؤنڈ دیا جائے گا، اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ جو پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں خالد خورشید صاحب، وہ اس وقت گلگت بلتستان میں ان کے اوپر کیسز ہیں، تو گلگت بلتستان وہ آ نہیں پا رہے ہیں اور کے پی کے میں یا کسی اور صوبے میں رہائش پذیر ہیں، تو ان کو واپس آنا، ان کو آنے دینا اور ان کے لیے بھی یہاں پہ کمپین چلانے کی اجازت دیا جانا، یہ ایک بڑا ایک سوال ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے، ان کو تو چیلنج ہوگا۔ سزا نہیں ہو گئی بھئی، ان کو سزا نہیں ہو گئی۔ ان کو سزا ہوئی ہے اور وہ ان پہ پابند، مطلب وہ خود نہیں آ پا رہے ہیں گلگت بلتستان، کیونکہ وہ آتے ہیں یہاں پہ تو ان کو ان کی گرفتاری ہے، وارنٹ گرفتاری ان کے حوالے سے جاری پہلے ہی ہو چکی ہے، تو اس لیے وہ سمجھ لیں کہ گلگت بلتستان سے باہر ہی ہیں، اگر آتے ہیں تو یہاں پہ گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ویسے تینوں سیاسی جماعتوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں؟ کس کا ووٹر سپورٹر زیادہ ہے؟ دیکھیں، اگر ہم ماضی کو مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں تینوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس ووٹر سپورٹر اچھے ہیں۔ ایک آدھ مذہبی جماعت جس میں ایم ڈبلیو ایم ہے، ان کے پاس بھی ایک آدھ سیٹیں جو ہے وہ ماضی میں جیتتے رہے ہیں، اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس منشور کے ساتھ عوام کے پاس جا رہے ہیں، کون سی پارٹی کس منشور کے ساتھ جا رہی ہے۔ ماضی میں جو ہمارے الیکشنز ہوئے تھے، یہ لاسٹ جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں اس میں سی پیک جو ہے 2015 کے الیکشن میں بھی 2020 کے الیکشن میں بھی سی پیک کو منشور کا بڑا اہم حصہ بنایا گیا تھا، اور اسی بنیاد پہ جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2015 کے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب جو نئے الیکشنز، ابھی یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو جو ہے وہ منشور کا حصہ بنائیں گے اور عوام کو اس بنیاد پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے ووٹ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ابھی ٹائم ہے، لوگوں سیاسی جماعتیں جو ہے منشور کے ساتھ آتی ہیں کیونکہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ اچھا ہے گلگت بلتستان میں، تو لوگ لیڈرشپ کو بھی دیکھیں گے، ماضی کی کارکردگی کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نئے منشور اور آئندہ کے لائحہ عمل اور اسٹریٹجیز کو بھی۔ مزمل صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پچھلے الیکشن میں دھاندلی کی آوازیں سنی تھی آپ نے گلگت بلتستان میں؟ تو صورتحال اب کیسے مختلف نظر آئے گی آپ کو؟ بلاول نے دھرنا دیا تھا، پی ایم ایل این نے بھی الزام لگایا تھا، پچھلے گلگت کے انتخابات تو کسی کو قابل قبول نہیں تھے، اور اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کوئی وہاں اتنے فیئر الیکشن نہیں کرائے تھے کہ ہم کہہ سکیں کہ بڑے قابل تقلید الیکشن تھے۔ ان الیکشنز پر بہت سوالیہ نشان تھے گلگت کے انتخابات کے اوپر، اور ان انتخابات میں ایک بدمزگی بھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے گنڈا پور ایک خاص قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، لینگویج یوز کرتے، پہلے بھی اعتراض تھا اور وہ اعتراض اپنی جگہ تھا، وہ بڑی ڈیروگیٹو سے زبان استعمال کرتے تھے اپنے مخالفین کے لیے، اور کہا جا رہا تھا کہ گنڈا پور کو بھیجا بھی اسی لیے گیا تھا، لیکن اب تو چونکہ گنڈا پور کور کمیٹی میں بھی نہیں ہے، پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں ہے، یہ بھی سوال ہے کہ اب جائے گا کون وہاں پر۔ لیکن ابھی ٹیکنیکلی بات مجھے یہ دیکھیں نا، نثار نے کہا کہ جو ان کے بالائی علاقے ہیں وہاں تک تو پہنچنا ہی مشکل ہوگا، اب وہاں پولنگ سٹیشن کیسے بنیں گے؟ لیکن لاسٹ ٹائم بلاول بھٹو نے بھی اور مریم نواز صاحبہ نے بھی جو گلگت کے عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے، پر ان کی حکومت ہی نہیں بنی تھی کہ اب جب بنے گی تو کیا وہ وعدے پورے ہوں گے؟ اس بنے گی بیس تو پہ ابھی تو سوال یہ کیسے ہو پائے گی؟ ابھی تو سوال یہ ہے کہ جو گنڈا پور نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے، جو 5 سال کی پی ٹی آئی کی کارکردگی۔ گلگت میں ووٹر سپورٹر تو تحریک انصاف کا ہے، what do you think؟ نہیں، نون کی بھی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے، وہاں زیادہ ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہ گلگت میں بنا لیتا ہے۔ اس بار دیکھیں گے کیا ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کو اس وقت وہاں ایک لیڈرشپ کرائسس بھی ہوگا، خالد خورشید صاحب وہاں جا نہیں سکتے، باقی پی ٹی آئی ساری ٹوٹ گئی ہوئی ہے، اور وہاں ایک لیڈرشپ کرائسس بھی ہوگا۔ لیکن میں نے دیکھیں کریٹیکلی سوال کیا کہ کیا وہاں بلے کا نشان موجود ہے، تو انہوں نے کہا ابھی تک بلے کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا گلگت میں کوئی اعلان نہیں ہوا۔ گلگت الیکشن کمیشن نے
میں بلے کا نشان اپنی جگہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی گلگت میں بلے کے نشان پر الیکشن لڑ رہی ہے یا نہیں لڑ رہی، یہ زیادہ بڑا سوال ہوگا۔ اگر وہ وہاں بلے کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو پھر اور صورتحال ہے، اور اگر بلے پہ نہیں لڑے تو اور صورتحال ہے۔ پھر جو ان کے پاس لیڈرشپ کرائسس ہے، وسائل کا کرائسس ہے، یہ مہنگا الیکشن ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں ہیلی کاپٹر چاہیے ہوگا، یہ ہے کیمپین چلانے کے لیے، کوئی سستا الیکشن تو نہیں ہوگا۔ کمپیریزن ڈرا کیا انہوں نے دوسرے ممالک کا، دوسرے ممالک کے تو حالات رشیا کی بات کر رہے تھے اور سربیا کی بات کر رہے تھے، تو ٹیکنیکل بات ہے کہ ایک مہنگا الیکشن ہوگا، بہت ساری جگہوں پر الیکشن کمیشن کو بھی اپنا سامان پہنچانے کا مسئلہ ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ اس بار گلگت کے لوگ کیا فیصلہ